نظر انداز کرنا. بہت ساری چیزیں نظر انداز کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں. آپ جا رہے راستے سے، کوئی آدمی آپ کو پیچھے سے بول دیا اہل خبیث. اب اس کا منہ ہے بھائی، وہ خرید کے لایا ہے، فری میں ملا ہے بچپن سے. اب اس کا لیول ہے وہ. آپ جا رہے نماز کے لیے اور پیچھے سے بول وہ نمازی نہیں ہے. اس کے دوسرے جاب بہت سارے ہیں. وہ لڑکیوں کو کون چھیڑے گا؟ نماز کو آئے گا تو وہاں کیا کرے گا؟ تو وہاں بیٹھ کے وہ کام کرتا ہے اپنا. اب جا رہے ہیں، لوگوں نے لگا دیا اس کو کام پہ، ذرا ان کو روزانہ 1 ڈوز دیا کر، ہو سکے تو 5 دے. اب جا رہے آپ نماز کے لیے، پیچھے سے بول دیا کچھ آپ کو اہل خبیث یا کچھ بھی بول دیا. اب آپ پلٹے، کیا بولا؟ میرا منہ ہے، کچھ بھی بولوں، واپس سے بول. 2 بار بولتا، پبلک بھی جمع ہو گئی. اب اس میں کیا ہوگا؟ تو میں کرنے میں وہ آدمی گرا ہوا ہے، ایک دم بے حیا ہے. اس کا انسلٹ ہونے سے اس کی عزت کم ہوگی. آلریڈی وہ 0 لیول پہ چل رہا ہے، وہ مائنس میں کہاں سے جائے گا؟ لیکن اس کے ساتھ الجھنے کی وجہ سے وہ ایک بات کی بجائے 4 بات آپ کو بول دیا. پہلے تو ایک بات تھی، ایک بات آپ کو زیادہ لگی، اس نے اور اکاؤنٹ میں آپ کے بھیجتا گیا اور بول دیا 4 باتیں. 4 آدمی کے بیچ میں آپ سنے. پھر آپ کو کیسا لگا؟ اب یہ ٹائم تو نہیں ہے، ٹھیک ہے بعد میں مل دیکھتا تیرے کو، اور بول کے نکل گئے. کیا فائدہ ہوا آپ کا؟ سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ اگر آپ نہیں سن کے نکل جاتے تو اس کا انسلٹ خود ہو جاتا، کیونکہ تو ہمارے نزدیک اس لائق نہیں ہے کہ ہم تجھ پر دھیان دیں. تو اس کا خود وہ انسلٹ ہے کہ میری چیز میں نے تیر مارا وہ لگا نہیں. ہاں پلٹ کے دے گی تو لگا، کر کے تو دے گا پلٹ کے اس نے. اور زیادہ اندر گیا تب تک کہ پوچھا کیا بولا رہے، ذرا واپس سے بول. وہی جو سنے وہ بولا. تو ایک آدمی اگر نظر انداز کر دے اور کچھ ویلیو نہیں دے، کئی لوگ ایسے ہی بے قیمت ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نظر انداز کرنا. ابو جہل، ابو لہب سر پہ مٹی ڈال رہا ہے اور کیا بول رہا ہے؟ لوگ اس کی بات مت سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے. وہ پیچھے سے مٹی ڈالا، بولا اس کی بات میں مت آنا، یہ تم کو اپنے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے. آپ اس کی دھیان نہیں دے رہے اس کی بات کی طرف. کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ یہ مجھ کو بزی کرنا چاہ رہا اپنے ساتھ. آپ کی ٹرین چھوٹ رہی، کوئی آدمی دھکا دیا آپ کو، اور کیا کرنا ہے کرو. اب وہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ فلاں اجتماع میں جائیں. اب آپ گاڑی رکا کے کیا بولا رے ذرا بول، لگ گئے ادھر، پھر پولیس آئی، یہ ہوئی، چوکی میں بیٹھے، آپ کا اجتماع ادھر ہو رہا. بہت اچھا اجتماع ہوا، وہ بھی پیسے دے کے 2-4 ڈنڈے فری میں. غلطی نہیں صاحب کس کا سنتے؟ صاحب پہلے دونوں کو مارتے ہیں، اس کے بعد بولتے بتاؤ کیا ہوا. تو وہ پہلے سٹارٹر رہتا ہو ایک دم، وہ پہلے دونوں کا جن نکالتے اس کے بعد شروع کرتے. غلطی کس کی ہے؟ کچھ نہیں. ہاں لاؤ ادھر، تم تھوڑا لاؤ، تم تھوڑا لاؤ، جاؤ ابھی گھر کو، اور لڑو مت. تو دونوں کو واپس اندر. ارے غلطی میری نہیں ہے، جا جلدی ابھی، نہیں تو اور اندر لے گا تیرے کو. اجتماع ہوا، ہو گیا. تو یہ عقل مندی ہوتی ہے کہ ایک آدمی بزی نہیں ہو. آپ کو کہاں بزی ہونا ہے وہ آپ کی چوائس سے ہونا چاہیے. کوئی بھی آدمی آپ کو بزی کر سکتا ہے. رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، بولے اس کا نہیں ہونا ہوتا، چھیڑو اس کو. لڑتے بیٹھا ہوا، دولہا کا دولہا بن گیا ایک دم. بال ٹوپی ادھر ادھر، کپڑے وپڑے کدھر بھی گئے، یہ دولہا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ کہ دین کے کام میں اکثر اوقات ہوتا ہی ہے کہ لوگ آپ کو کرنے کے کام سے نکال کے نہیں کرنے کے کام میں بزی کرتے، اور آپ اس کو پورے خشوع خضوع سے کرتے نہیں کرنے کے کام، اور کرنے کا کام آپ سے رہ جاتا ہے. غصے کے حالات پیدا بڑھتے بڑھتے جاتا آدمی کا غصہ. آدمی اس کو نظر انداز کرے، یہ سوچے یہ اس لائق نہیں کہ اس کے ساتھ میں بزی ہوں، یہ تو اس کا کام ہی ہے. میں اگر اس کے ساتھ الجھ جاؤں گا، لوگ دیکھنے والے سمجھیں گے کہ دونوں ایک لیول کے ہیں. تو
تو میری گنتی اس کے ساتھ ہوگی اگر میں اس کے ساتھ الجھتا ہوں. یہ اس لیول کا نہیں کہ میں اس کے ساتھ الجھوں، نہیں سنا جیسے نکل جانے کا. اور 4-5 بار ایسا کیا نا تو وہ بولنا بھی چھوڑ دے گا، کیونکہ اس کا ہمیشہ تیر جا رہا ہے، ویسٹ اس کا ہو رہا ہے، میرا کچھ ویسٹیج نہیں ہو رہا ہے. آدمی اپنے آپ کو کہاں بزی کرنا ہے یہ خود سوچے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو کہتے ہیں نظر انداز کرنا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. سورہ القصص آیت نمبر 55. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نیک بندے، ایمان والے بندے، واقعی عقل مند بندے کون ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اعْرَضُوا عَنْهُ، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، سنا انسنا کر دیتے ہیں، اس کو دھیان نہیں دیتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. دونوں اعتبار سے ہم ہمارے کو جو کرنا ہے کر رہے، تم کو جو کرنا ہے کرو، یا ہمارے لیے ہمارے لیول کا عمل ہے، ہم تمہارے لیول کا عمل نہیں کریں گے. لنا، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. ہم کو جو کرنا ہے ہم کریں گے، تم کو جو کرنا ہے تم کرو گے. جس کا جو لیول وہ ویسا کرے گا. سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے ساتھ نہیں الجھتے، ہم جاہلوں کے ساتھ نہیں الجھتے. ایک آدمی جاہل کے ساتھ لڑ رہا ہے، لوگ کیا بولیں گے؟ دونوں جاہل ہیں. کیوں؟ اس کے ساتھ الجھنے والا اسی کے لیول کا ہوگا. تو جو آدمی نظر انداز کر دیتا ہے اکثر اوقات وہ عافیت میں رہتا ہے، اس کی عزت اچھلتی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان والے، صالح اور عقل مند بندے ایسے ہوتے ہیں. اسی طرح سے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اے نبی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو جو کا تم پہنچا دیجئے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا حق پہنچاؤ. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ جو مشرکین ہیں آپ ان کو نظر انداز کرو، یعنی جو آپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں نظر انداز کر دو. إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ کا جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں آپ کی طرف سے ہم ان کے لیے کافی ہیں. آپ اپنا کام کرو، باقی ہم سنبھالتے ہیں. آپ اپنا کام دعوت کا چھوڑو مت، دعوت کی بجائے آپ ان کے ساتھ بزی مت ہو جاؤ. آپ اپنی امانت پہنچانے میں لگے رہو، ان کو نظر انداز کرو. مذاق اڑا رہے نا آپ کا، ہم کافی ہیں ان کے لیے، وہ ہم دیکھ لیں گے ان کو کیا کرنا ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر اللہ تعالیٰ خود ہی انتظام کر دیتا ہے. دائی کو اپنا کام چھوڑنا نہیں چاہیے. میں دعوت کے پس منظر میں بھی کہہ رہا ہوں، اور زندگی کے سارے معاملات میں یہ چیز ہوتی ہے. کسی کا کوئی مطلب آفس میں ہے، کوئی ستاتا ہے اس کو، کوئی اسکول میں، کالج میں ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ستا رہا ہے اس کو. آدمی نظر انداز کر کے نکل جائے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو گھرائے نہیں، اس سے وہ اپنی عزت بچائے رکھتا ہے. تو یہ چوتھا حل ہے کہ آدمی اکثر چیزوں کو نظر انداز کر دے تاکہ اس کی عزت اور زیادہ خراب نہ ہو، موقع نہ ملے بدکار کو اور زیادہ حرکتیں کرنے کا.